جب ایک نمازی اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتا ہے اور کمر کو پریکٹیکلی 90 ڈگری کے سیدھے پلین پر لاتا ہے تب بیک اسپائنل نروز بالکل پرفیکٹ اینگل پر اسٹریچ ہوتی ہیں۔ اس 90 ڈگری کے ٹھہراؤ کی وجہ سے ہماری لوور بیک کی L4 اور L5 ورٹیبرے میکینیکلی ریلیکس اور اسٹریچ ہوتی ہیں۔ ہماری ہیمسٹرنگ مسلز اور پنڈلیاں پوری طرح اسٹریچ ہوتی ہیں۔ اسپائن اور جوائنٹس میں سائنوویل فلوئڈ یعنی جوڑوں کے بیچ کا نیچرل تیل لیوبریکینٹ اس کی نیچرلی آٹو پمپنگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ انسانی جسم کے پورے رینج آف موشن میں سجدہ وہ اکیلا اور یونیک پوسچر ہے جہاں آپ کا دل آپ کے دماغ سے اوپر ہوتا ہے اور آپ کا سر یعنی آپ کا برین زمین پر نیچے لوک ہو جاتا ہے۔ اس اینٹی گریوٹی شفٹ کی وجہ سے ہیومن ہارٹ پوری فورس کے ساتھ ہائیلی آکسیجنیٹڈ اور تازہ خون کو بنا کسی رکاوٹ کے سیدھا دماغ کے فرنٹل لوب اور میموری سینٹرز تک پہنچا دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری اس دنیا میں کروڑوں ایسی چیزیں ہیں جو انسانی دماغ کی سمجھ سے بالکل باہر ہیں۔ ایک عام انسان کی زندگی اس دنیا کی تیز رفتار بھیڑ میں بس صبح اٹھنے، کام کرنے اور واپس سو جانے میں گزر جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم کبھی ٹھہر کر اکیلے میں اس دنیا کے سسٹم پر غور کریں تو ہمارا دماغ نیچرلی کچھ بہت گہرے سوال اٹھانے لگتا ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ کیا اس پوری کائنات کا، ان ستاروں کا اور ہماری اس ہیومن باڈی کا کیا کوئی ایک ماسٹر ڈیزائنر ہے؟ اور اگر ہے تو اس سپریم کریٹر یعنی اللہ نے ہم انسانوں کو پریکٹیکلی خود سے کنیکٹ کرنے کے لیے آخر کون سا کوڈ یا طریقہ ڈیزائن کیا ہے؟ یعنی ہم اللہ سے سیدھا کیسے کنیکٹ ہو سکتے ہیں؟ تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس سوال کا جواب ہم بچپن سے جانتے ہیں اور وہ ہے نماز یعنی صلاۃ۔ یہ لفظ نماز فارسی یعنی پرشین زبان کا لفظ ہے جو اردو، ٹرکش اور ساؤتھ ایشین زبانوں میں زیادہ مشہور ہوا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے جھکنا، تسلیم کرنا یا تعظیم پیش کرنا۔ یعنی جب اسلام ایران اور سینٹرل ایشیا میں پھیلا تو وہاں کے لوگوں نے صلاح کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے اپنی زبان کا لفظ نماز استعمال کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اس عبادت میں رکوع اور سجدہ یعنی جھکنا ایک پرومیننٹ حصہ ہے۔ اور دوسرا لفظ ہے صلاح۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے جو قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔ اس کا لٹرل میننگ ہے دعا، سپلیکیشن یا رحمت، اور کچھ علماء کے مطابق یہ لفظ صلہ سے بھی مناسبت رکھتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے تعلق یا رابطہ، یعنی وہ عبادت جو بندے کا تعلق اس کے خالق سے جوڑ دے۔ نماز یا صلاح اسلام کا یہ دوسرا سب سے ضروری پلر ہے، ستون ہے، ایک مسلمان کے دن کا سب سے اہم حصہ ہے۔ صدیوں سے مسلمان اس عبادت کو اپنے رب کی خوشی کے لیے ادا کرتے آ رہے ہیں، لیکن آج کی ماڈرن سائنس اور میڈیکل ریسرچ نے جب نماز کے ایفیکٹس پر ریسرچ کی تو ایسی چونکا دینے والی باتیں سامنے آئیں جنہوں نے دنیا بھر کے سائنٹسٹ کو حیرت میں ڈال دیا۔ آج ہم یہ سمجھ پا رہے ہیں کہ 1400 سال پہلے جو عمل صرف عبادت کے طور پر فرض کیا گیا تھا وہ دراصل انسانی جسم اور دماغ کو ہیلدی اور بیماریوں سے محفوظ رکھنے کا ایک بہترین سائنٹیفک سسٹم ہے۔ لیکن اس نماز کی سائنس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں اس کی ہسٹری یعنی اس کے آغاز، اس کی شروعات کو سمجھنا ہوگا۔ اسلام میں ہر احکام جیسے روزہ، حج، زکوٰۃ زمین پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یعنی وحی کے طور پر نازل کیے گئے، لیکن نماز ایک واحد ایسی عبادت ہے جو زمین پر نازل نہیں ہوئی، بلکہ اسے فرض کرنے کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کے اس پار بلایا۔ اسے ہم ہسٹری میں شب معراج یعنی دی نائٹ جرنی کہتے ہیں، اور اس سفر کے بارے میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا چکا ہوں جو آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے۔ تو حدیث کے مطابق صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اوتھینٹک روایت ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر وہاں سے 7 آسمانوں کو پار کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک پہنچے، تب اللہ نے امت محمدیہ کو ایک خاص تحفہ دیا، اور وہ تحفہ تھی نماز۔ شروعات میں اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں 50 نمازیں فرض کی تھی، لیکن واپس آتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے سجیسٹ کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت اتنی عبادت کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گی، آپ اللہ سے اسے کم کرنے کی درخواست کریں۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار اللہ سے درخواست کرتے رہے اور آخر میں جا کر یہ نماز 5 ٹائم کی فائنل ہوئی۔ تو یہ نماز کس قدر امپورٹنٹ ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ قرآن مجید میں لگ بھگ 80 سے 100 مرتبہ نماز قائم کرنے کا حکم آیا ہے۔ سورہ نساء آیت 103 میں اللہ تعالیٰ ایک بڑا کلیئر ٹھہراؤ دیتے ہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا،
बेशक नमाज मोमिनों पर वक्त की पाबंदी के साथ फर्ज की गई है। और सूरह अनकबूत आयत 45 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। तो ये एक ऐसी इबादत है जो सिर्फ रूह को ही साफ नहीं करती बल्कि इंसान की जिस्मानी बनावट और दिमाग को एक बेहतरीन बैलेंस देती है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। और एक दूसरी जगह तिरमिजी की रिवायत में फरमाया, नमाज दीन का सुतून है, पिलर है। पिछले 1500 साल से मुसलमान इस नमाज को बिना किसी डाउट के एक इबादत और फर्ज समझकर अदा करते आ रहे हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ऑफिस का स्ट्रेस, बिजनेस की टेंशन और हर वक्त की फिक्रें, साइंस कहती है कि किसी आम इंसान के लिए दिमाग को अचानक से शांत करना फिजिकली नामुमकिन है। मतलब ब्रेन को एक्सटर्नल वर्ल्ड से कट ऑफ होने के लिए एक खास सिग्नल चाहिए होता है। सही बुखारी की हदीस 611 में आता है, जब तुम अजान सुनो तो वही कहो जो मौजिन कह रहा है। तो अजान दरअसल वो कट ऑफ सिग्नल है जो इंसान को दुनिया की टेंशन से निकालकर अल्लाह की तरफ खींचती है। तो चलिए नमाज के उन साइंटिफिक सीक्रेट्स को देखते हैं जिनमें इंसान की आधी से ज्यादा बीमारियों के नेचुरल प्रिवेंशन और बेनिफिट्स छुपे हुए हैं। और इसकी शुरुआत नमाज से नहीं बल्कि नमाज से पहले की जाने वाली उस फिजिकल तैयारी से होती है जिसे हम वुजू कहते हैं, अब्लूशन कहते हैं। आमतौर पर हम इसे सिर्फ एक फिजिकल सफाई का अमल समझते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब एक मोमिन वुजू करता है तो पानी के हर कतरे के साथ उसके गुनाह धुल जाते हैं। तो ये तो हुई रूहानी यानी स्पिरिचुअल बात। लेकिन जब मेडिकल साइंस और रिफ्लेक्सोलॉजी ने वुजू के तरीके को केयरफुली ऑब्जर्व किया तो उन्हें इसमें हाइड्रोथेरेपी और बॉडी रिफ्रेशमेंट के हैरत अंगेज बेनिफिट्स नजर आए। साइंस कहती है कि हमारे जिस्म के जो हिस्से आमतौर पर कपड़ों से बाहर रहते हैं, जैसे हमारे हाथ, मुंह और पाँव, यहाँ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, डस्ट सबसे ज्यादा जमा होती है। और इसके अलावा हमारे जिस्म में नर्व एंडिंग्स सबसे ज्यादा इन्हीं हाथों, पैरों और चेहरों पर होती हैं। यानी नसों के आखिरी हिस्से इन्हीं हाथों, पैरों और चेहरों पर होती हैं। जब एक इंसान वुजू में एक खास तरतीब से यानी एक खास ऑर्डर से इन स्पेसिफिकली एक्सपोज्ड बॉडी पार्ट्स पर ठंडा या नॉर्मल पानी डालता है तो हाइड्रोथेरेपी का प्रोसेस शुरू हो जाता है। पानी का टेम्परेचर स्किन को टच करते ही हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फौरन एक्टिव और रिफ्रेश करता है। ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है और दिमागी थकान और स्ट्रेस सिग्नल्स में काफी कमी आ जाती है। आज की मॉडर्न साइंस और कोविड-19 के बाद की दुनिया जिस पर्सनल हाइजीन और नेजल इरिगेशन पर जोर दे रही है, इस्लाम ने वो 1400 साल पहले वुजू और मिसवाक के जरिए अता कर दिया था। मॉडर्न डेंटिस्ट्री आज हैरान है कि मिसवाक यानी साल्वाडोरा पर्सिका में ऐसे नेचुरल एंटीबैक्टीरियल एंजाइम्स मौजूद हैं जो हमारे ओरल माइक्रोबायोम का बैलेंस बनाए रखते हैं, यानी मुंह के हेल्दी बैक्टीरियाज में बैलेंस बनाए रखते हैं और प्लग को जमने से रोकते हैं, जो आज के महंगे टूथपेस्ट भी पूरी तरह नहीं कर पाते, क्योंकि टूथपेस्ट के केमिकल्स हेल्दी बैक्टीरियाज को भी मार देते हैं। तभी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अगर मुझे अपनी उम्मत पर मुशक्कत का ख्याल ना होता तो मैं उन्हें हर नमाज के वक्त मिसवाक करने का हुक्म देता। लेकिन वुजू की साइंस सिर्फ बाहरी सफाई तक लिमिटेड नहीं है। जब हम वुजू के दौरान नाक में पानी डालते हैं तो ये वही प्रोसेस है जिसे साइंस में नेजल इरिगेशन कहते हैं। हमारी नाक हवा में मौजूद धूल और वायरसेस के लिए फिल्टर का काम करती है। दिन में 5 बार नाक साफ करने से हमारी सांस की नली और साइनसेस उन छोटे बैक्टीरिया और धूल से साफ हो जाते हैं जो आगे चलकर एलर्जी या आस्मा की वजह बन सकते हैं। जब साइनसेस साफ होते हैं तो बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो बेहतर होता है जो ब्रेन को फ्रेश रखता है। इसके बाद चाइनीज मेडिकल साइंस जिस थेरेपी पे हजारों साल से काम कर रही है, रिफ्लेक्सोलॉजी, वुजू उसके पॉइंट्स को नेचुरली सिमुलेट करता है। वुजू के दौरान जब पैरों और हाथों की उंगलियों का खिलाल किया जाता है तो ऐसी नसें दबती हैं जो सीधा दिमाग को सुकून का सिग्नल भेजती हैं, जिससे एंजाइटी कम होती है। वुजू दरअसल नमाज की उस हाई स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी को रिसीव करने से पहले इंसानी जिस्म को फिजिकली और न्यूरोलॉजिकली तैयार करने का एक निहायत ही स्मार्ट, मुफ्त और साइंटिफिक प्रोसेस है। तो वुजू की फिजिकल और मेंटल हीलिंग के बाद जब एक नमाजी नमाज के लिए एक खास पोजीशन में खड़ा होता है तो इस्लाम में उसे क़याम कहते हैं। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस पोस्चर में नमाजी का पूरा वजन यानी पूरा वेट दोनों पैरों पर इक्वली बैलेंस होता है।
गर्दन सीधी होती है और नजरें जमीन पर सजदे की जगह पर फिक्स होती हैं। यानी दोनों पैरों पर बराबर वजन डालकर खड़े होने से जिस्म का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल बैलेंस हो जाता है। और आज की मॉडर्न ऑर्थोपेडिक साइंस इसे इंसानी जिस्म का सबसे बेहतरीन परफेक्ट रेस्टिंग पोस्चर मानती है, जहां बॉडी के किसी भी जॉइंट पर अनइवन प्रेशर नहीं पड़ता। नॉर्मली आपको याद भी नहीं होगा कि आप ऐसे कब खड़े होते हैं सिवाय नमाज के। मगर क़याम सिर्फ सीधे खड़े होने का नाम नहीं है। यहाँ से शुरू होता है आवाज और वाइब्रेशन का एक ऐसा जबरदस्त प्रोसेस जिसे क़िरात यानी कुरान का पढ़ना कहते हैं। कुरान में सूरह इसरा आयत 82 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और हम कुरान में वो चीजें नाजिल करते हैं जो ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है। आज की साइंस आवाज के जरिए इलाज पर बहुत काम कर रही है, जिसे साउंड थेरेपी कहते हैं। कुछ स्टडीज से पता चलता है कि अगर आप 20 से 25 मिनट कुछ अच्छी आवाज़ें सुनते हैं तो आपके जहन और बॉडी दोनों को सुकून मिलता है और फिक्र कम होती है। आज से चंद साल पहले दुनिया की सबसे टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के मशहूर न्यूरोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर हार्बर्ट बेंसन ने सालों तक ह्यूमन माइंड और दुआ के कनेक्शन पर डीप रिसर्च की। उन्होंने अपनी इस साइंटिफिक डिस्कवरी को नाम दिया द रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स। उनकी रिपोर्ट में ये एक हैरान करने वाली बात साबित हुई कि जब एक इंसान डीप रिदमिक सांस के साथ मखसूस आयतों या दुआओं को बार बार धीरे धीरे पढ़ता है तो ठीक वही केमिकल रिएक्शन उसकी बॉडी में शुरू हो जाता है जो सालों की हार्ड मेडिटेशन से मिलता है। जैसे ही नमाजी ठहर ठहर कर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की क़िरात करता है तो उसकी आवाज की वाइब्रेशन सीधा हमारे दिमाग की सबसे बड़ी नस वेगस नर्व को एक्टिव करती है। ये नस दिल और पेट तक जाती है। इस पढ़ाई का राइम और फ्रीक्वेंसी चेस्ट के अंदर माइक्रो वाइब्रेशन पैदा करती है। अचानक बॉडी में मौजूद उस वक्त का टॉक्सिक स्ट्रेस केमिकल कॉर्टिसोल, जिसकी वजह से टेंशन, ब्लड शुगर और डिप्रेशन होता है, वहीं ड्रॉप होने लगता है। एक खास तरतीब से सांस लेने की वजह से दिल की धड़कन नॉर्मल हो जाती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और घबराहट फौरन कम हो जाती है। यानी कुरान के अल्फाज रूह को शिफा देने के साथ साथ नेचुरली एंटी एजिंग इंटरनल स्ट्रेस रिलीफ मैकेनिज्म को फुल पावर में ऑन कर देते हैं। अब उस ह्यूमन फ्रेम में नमाजियों पर होने वाली सबसे डायरेक्ट रिसर्च पर बात करते हैं। 2017 में न्यूयॉर्क की बिंगमटन यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ सिस्टम साइंस एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर मोहम्मद खसाउने ने अपने साथियों के साथ एक कमाल की रिसर्च छापी। उन्होंने फिजिकल थेरेपी और कंप्यूटर मॉडलिंग को यूज करके नमाज के फिजिकल एक्शंस को एनालाइज किया। उन्होंने साबित किया कि मुसलमानों का एक सिंपल सजदा या रुकू उन लोअर बैक पेन पेशेंट के लिए दुनिया की किसी भी और फिजियोथेरेपी क्लिनिक की एक्सरसाइज से बेहतर या इक्वल है। अगर हम आज की मॉडर्न लाइफ पर गौर करें तो हम पूरा दिन चेयर पर, गाड़ियों में या सोफों पर आगे की तरफ झुककर लैपटॉप या मोबाइल चलाते हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि लगातार सिटिंग पोस्चर ने इंसान की स्पाइन की डिस्क को बुरी तरह कंप्रेस कर दिया है, जिससे लोअर बैक पेन और स्लिप डिस्क जैसी बीमारियां एपिडेमिक बन चुकी हैं। लेकिन जब इस्लाम इंसान को दिन में कई मर्तबा ठीक 90 डिग्री के एंगल पर रुकू में ले जाता है तो ये प्योरली बायोमैकेनिक्स का स्पाइनल डिकम्प्रेशन का तरीका है। और हदीस की क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि तुम्हारी पीठ इस कदर सीधी होनी चाहिए कि अगर पानी का प्याला उस पर रख दिया जाए तो वो छलकना नहीं चाहिए। रिसर्च के मुताबिक जब एक नमाजी अपने घुटनों पर हाथ रखता है और कमर को प्रैक्टिकली 90 डिग्री के सीधे प्लेन पर लाता है तब बैक स्पाइनल नर्व्स बिल्कुल परफेक्ट एंगल पर स्ट्रेच होती हैं। इस 90 डिग्री के ठहराव की वजह से हमारी लोअर बैक की L4 और L5 वर्टिब्रे मैकेनिकली रिलैक्स और स्ट्रेच होती हैं। हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स और पिंडलियां पूरी तरह स्ट्रेच होती हैं। स्पाइन और जॉइंट्स में साइनोवियल फ्लूइड यानी जोड़ों के बीच का नेचुरल तेल ल्यूब्रिकेंट उसकी नेचुरली ऑटो पंपिंग स्टार्ट हो जाती है। ब्लड का सर्कुलेशन ऊपर बॉडी में स्मूथली ट्रैवल करता है। अगर रुकू को ठीक तरीके से किया जाए तो ये स्पाइन के पोस्चर को हमेशा के लिए ठीक रखता है और आगे चलकर डिस्क बल्ज और उम्र बढ़ने के साथ होने वाली हड्डियों की कमजोरी, सयाटिका और आर्थराइटिस यानी जोड़ों के दर्द जैसी बीमारियों के चांसेस कम से कम रह जाते हैं। एक एवरेज नमाजी जब दिन में 30 से 40 दफा इस परफेक्ट स्ट्रेचिंग रूटीन से गुजरता है तो प्रैक्टिकली उसे किसी फिजियोथेरेपिस्ट की लोअर बैक स्ट्रेच रूटीन की जरूरत नहीं रहती। अल्लाह ने फिजियोथेरेपी का पूरा सेंटर रुकू की शक्ल में डिजाइन कर दिया है।
اب ہم آتے ہیں نماز کے سب سے عظیم اور مائنڈ بلوئنگ حصے پر، جسے اسلام میں سجود یا سجدہ کہتے ہیں۔ یہ نماز کا سب سے اہم حصہ ہے جہاں ایک بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، سورہ علق آیت 19، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ۔ جب ہم ایک میڈیکل ریسرچر کی نظر سے اس سجدے کو دیکھتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فزکس اور اناٹمی کا ایک لا ہے، ایک قانون ہے کہ آپ کا دل ہمیشہ گریوٹی کے خلاف خون کو اوپر دماغ تک پش کرتا ہے۔ دل کو دماغ تک خون پہنچانے کے لیے گریوٹی کے خلاف بہت زور لگانا پڑتا ہے، لیکن انسانی جسم کے پورے رینج آف موشن میں سجدہ وہ اکیلا اور یونیک پوسچر ہے جہاں آپ کا دل آپ کے دماغ سے اوپر ہوتا ہے اور آپ کا سر یعنی آپ کا برین زمین پر نیچے لوک ہو جاتا ہے۔ اس اینٹی گریوٹی شفٹ کی وجہ سے ہیومن ہارٹ پوری فورس کے ساتھ ہائیلی آکسیجنیٹڈ اور تازہ خون کو بنا کسی رکاوٹ کے سیدھا دماغ کے فرنٹل لوب اور میموری سینٹرز تک پہنچا دیتا ہے۔ میڈیکل سائنس ثابت کر چکی ہے کہ جیسے ہی دماغ میں ایکسٹرا بلڈ اور آکسیجن ہٹ کرتی ہے، دماغ انسٹنٹلی پیراسمپیتھیٹک نرو سسٹم یعنی ریلیکس موڈ آن کر دیتا ہے۔ اسٹریس اور ٹینشن کا الارم شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ یہ بلڈ فلو ہماری یادداشت یعنی ہماری میموری کو تیز کرتا ہے، دھیان بڑھاتا ہے اور دماغی اسٹروک کے چانسز کو بہت کم کر دیتا ہے، اور انسان مکمل ڈیپ ہیلنگ اور سکون کی اسٹیٹ میں انٹر کر جاتا ہے۔ تو سجدے کے اس حیرت انگیز فزیکل اور نیورولوجیکل ٹھہراؤ کے بعد جب ہم تشہد کے لیے اپنے گھٹنوں اور اینڑیوں پر بیٹھتے ہیں تو اسلام میں اس پوزیشن کو جلسہ کہتے ہیں۔ سائنس اسے نیلنگ پوسچر کہتی ہے۔ آج کی گیسٹرو انٹرولوجی بتاتی ہے کہ جب آپ اس اسپیسیفک اینگل پر بیٹھتے ہیں تو آپ کے لیور اور پیٹ پر ایک نیچرل جینٹل پریشر پڑتا ہے۔ یہ پوزیشن ہماری پنڈلیوں اور رانوں پر دباؤ ڈالتی ہے، جس سے پیٹ اور ہاضمے کے نظام کی طرف خون کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے۔ دن میں کئی بار اس طرح بیٹھنے سے کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے اور پیٹ کی گیس اور ایسیڈیٹی نیچرلی ختم ہوتی ہے۔ اور یہی نہیں، اس پوسچر میں بیٹھنے سے ہماری شائن بون اور گھٹنوں کے جوائنٹس میں سائنوویل فلوئڈ کا فلو بڑھ جاتا ہے، جو آگے چل کر گھٹنوں کے درد سے بچاتا ہے۔ تو چلیے اب نماز کے آخری حصے کی طرف چلتے ہیں۔ جب ایک نمازی اپنے دائیں اور بائیں یعنی رائٹ اینڈ لیفٹ چہرہ گھما کر سلام پھیرتا ہے تو یہ صرف نماز کا اینڈ نہیں ہے۔ فزیوتھیراپی کہتی ہے کہ دن میں 5 بار ایسے گردن کو گھمانا انسان کی سروائیکل اسپائن کو لوک ہونے سے بچاتا ہے۔ آج کل لمبے وقت تک لگاتار موبائل اور اسکرین دیکھنے کی وجہ سے لوگوں میں ٹیکس نیک اور سرویکل اسپونڈیلوسس کی بیماری ہو چکی ہے، یعنی گردن کے درد کی بیماری ہو چکی ہے۔ تو سلام پھیرنے کی یہ لیفٹ اینڈ رائٹ موومنٹ ہماری گردن کے مسلز کو اسٹریچ کرتی ہے اور سرویکل اسپائن کو محفوظ رکھتی ہے، اور اس لیفٹ اینڈ رائٹ موومنٹ سے دماغ کا اسٹریس بھی ریلیز ہوتا ہے، جیسے کئی ریلیکسیشن ٹیکنیکس میں ہوتا ہے۔ نماز کا آخری سلام لٹرلی آپ کے دماغ کے اسٹریس کو وائپ آؤٹ کر کے آپ کو دنیا کے سامنے ایک فریش اور ریلیکسڈ انسان بنا کر واپس بھیجتا ہے۔ آج کی ماڈرن آرتھوپیڈک سائنس کہتی ہے کہ ایک ایڈلٹ انسانی جسم میں ایگزیکٹلی 360 جوائنٹس ہوتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے حدیث میں فرمایا تھا کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں اور ہر دن ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، اتنا صدقہ کون دے سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نماز پڑھنا بھی انہی جوڑوں کا صدقہ ہے۔ لیکن ایک عام انسان ان 360 جوائنٹس کی ڈیلی ایکسرسائز کیسے کرے؟ سائنس بتاتی ہے کہ نماز دنیا کا واحد ایسا فزیکل کمپاؤنڈ موومنٹ ہے جس میں تکبیر تحریمہ سے لے کر رکوع، سجدہ، جلسہ اور آخری سلام تک انسان کے جسم کا ایک ایک پوائنٹ یعنی پورے 360 جوائنٹس حرکت میں آتے ہیں۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ ہمارے جوڑوں کے بیچ ایک خاص لیکوڈ ہوتا ہے جس کا ذکر ہم اوپر بھی کر چکے ہیں، سائنوویل فلوئڈ۔ یہ لیکوڈ جوڑوں کے بیچ تیل یعنی لیوبریکینٹ کا کام کرتا ہے۔ اگر ہم دن میں لمبے وقت تک ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے رہیں تو یہ لیکوڈ سوکھنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے ہڈیاں آپس میں رگڑ کھاتی ہیں اور ارتھرائٹس جیسی بیماریاں ہوتی ہیں، گٹھیا جیسی بیماریاں ہوتی ہیں۔ اور جو لگاتار نماز پڑھتا ہے اس کے ہر موومنٹ کے ساتھ ان جوائنٹس کے اندر سائنوویل فلوئڈ ریلیز ہوتا ہے۔ اس کے جوائنٹس کبھی فریز نہیں ہوتے اور وہ بڑھاپے میں بھی ارتھرائٹس جیسی خطرناک بیماریوں سے نیچرلی محفوظ ہو جاتا ہے۔ نماز دراصل ایک ایسی کنٹینیوس
فزیوتھیراپی ہے جو ہماری ہڈیوں کو کبھی جام نہیں ہونے دیتی، بس شرط ہے کہ طریقے سے نماز پڑھی جائے۔ آج کے دور کی ایک بہت خطرناک بیماری ڈیپ وائن تھرومبوسس یعنی DVT ہے۔ یہ بیماری ان لوگوں کو ہوتی ہے جو آفس چیئرز پر لمبے وقت تک بیٹھے رہتے ہیں یا سفر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پیروں میں خون کے تھکے یعنی بلڈ کلوٹس بن جاتے ہیں، اور یہ تھکے دل یا دماغ تک پہنچ کر جان لیوا ثابت ہو سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کا ڈیزائن دیکھیے، نماز کا نظام اس طرح بنایا گیا ہے کہ آپ دن کے کسی بھی حصے میں لگاتار 3 یا 4 گھنٹے سے زیادہ بے حرکت نہیں رہ سکتے۔ فجر سے ظہر، ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، یہ وقت کا فاصلہ اس طرح سے سیٹ کیا گیا ہے کہ انسان کو اپنی جگہ سے اٹھنا پڑتا ہے، وضو کرنا پڑتا ہے اور نماز کے لیے چل کر جانا پڑتا ہے۔ اس چھوٹی سی چہل قدمی کی وجہ سے ہماری پنڈلیوں کے مسلز پمپ کرتے ہیں۔ پنڈلیوں کو میڈیکل سائنس میں جسم کا دوسرا دل کہا جاتا ہے، یعنی سیکنڈ ہارٹ آف دا باڈی کہا جاتا ہے۔ جب ہم نماز میں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو یہ سیکنڈ ہارٹ پیروں میں رکا ہوا خون واپس دل کی طرف پش کرتا ہے۔ اس لگاتار بلڈ سرکولیشن کی وجہ سے نسوں کی بیماریاں جسے ویریکوز وینز کہتے ہیں اور خون جمنے کی بیماریاں جیسے DVT 5 ٹائم کے نمازیوں میں عام طور پر نہیں ہوتی۔ اب ہم آتے ہیں جہاں نماز صرف جسم کو نہیں بلکہ انسان کے دماغ کی بیک گراؤنڈ پروسیسنگ اور اس کی پوری سائیکالوجی کو بھی ٹھیک کرتی ہے۔ آج جس ڈیجیٹل دور میں ہم جی رہے ہیں، ہمارا دماغ لگاتار ڈسٹریکشن اور اسمارٹ فونز، 5 سیکنڈ کی شارٹس ریل اور ہر وقت بجنے والی نوٹیفیکیشن کا شکار ہے۔ اس کنٹینیوس ڈیجیٹل شور نے ہماری اٹینشن اسپین کو بہت کمزور کر دیا ہے۔ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یقیناً سکسیس پا گئے وہ مومن جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، دھیان اور عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ آج کی ماڈرن سائنس اور سائیکائٹری اس خشوع کو مائنڈ فلنس کہتی ہے، یعنی پریزنٹ مومنٹ میں رہنا کہتی ہے۔ ذرا امیجن کیجئے، اسلام کا یہ عظیم نظام انسان کے دماغ کو دن میں 5 دفعہ کس ایڈوانس لیول پر نیچرلی ٹرین کرتا ہے۔ جب ایک انسان نیت باندھ کر مصلی پر کھڑا ہوتا ہے اور اپنی آنکھیں زمین پر ٹکاتا ہے تو وہ پریکٹیکلی اس دنیا کی تمام فکروں اور ڈسٹریکشن سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر لیتا ہے۔ پھر جب وہ سورہ فاتحہ اور قرآن کی آیتوں کو بنا دیکھے صرف اپنی میموری سے پڑھنا شروع کرتا ہے اور اپنے جسم کی فزیکل موومنٹ کے ساتھ ساتھ اپنی کاؤنٹنگ کو مائنڈ میں بالکل پرفیکٹلی کیلکولیٹ کرتا ہے، تو نیورو سائنس کے اسٹڈیز بتاتے ہیں کہ اس ہائیلی فوکسڈ اور کمپلیکس کوآرڈینیشن کی وجہ سے ہمارے دماغ کے نیورونز میں زبردست الیکٹریکل سگنلز فائر ہوتے ہیں۔ آپ کے دماغ کا وہ حصہ جو یادداشت کو کنٹرول کرتا ہے، جسے سائنس میں ہپو کیمپس کہتے ہیں، اور دماغ کا وہ آگے کا حصہ جو آپ کا فوکس اور آپ کے ڈیسیژن میکنگ کو کنٹرول کرتا ہے، جسے پریفرنٹل کورٹیکس کہا جاتا ہے۔ نماز میں یہ دونوں سینٹرز پرفیکٹلی ایکٹیو اور سنکرونائزڈ اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں۔ ماڈرن برین اسکینز FMRI سے ثابت ہوا ہے کہ جب کوئی شخص اس طرح پورے دھیان میڈیٹیشن اسٹیٹ میں ہوتا ہے تو دماغ کے اس حصے میں ایکٹیویٹی کم ہو جاتی ہے جو ڈر اور اسٹریس پیدا کرتا ہے۔ میڈیکل سائنس کی بھاشا میں اس دماغی ٹیوننگ کو نیورو پلاسٹیسٹی کہا جاتا ہے۔ دن میں 5 بار دنیا سے کٹ ہو کر کسی ایک چیز دا سپریم کریٹر پر پوری طرح فوکس کرنے سے دماغ کی پروسیسنگ اسپیڈ اسٹرانگ اور شارپ ہوتی ہے۔ زیادہ سوچنے کی بیماری یعنی اوور تھنکنگ سے چھٹکارا ملتا ہے اور آگے چل کر بڑھاپے میں میموری لاس، ڈیمینشیا اور الزائمرس جیسی بیماریوں کے چانسز نیچرلی کم ہو سکتے ہیں۔ لیکن تمام فزیکل اور نیورولوجیکل بینیفٹس کے بعد نماز ہمارے اندر جو سب سے اہم سسٹم ٹھیک کرتی ہے، سائیکالوجی آف گریٹیٹیوڈ اور ایموشنل اسٹیبلٹی۔ آج کی تیز رفتار ماڈرن لائف نے انسان کے اندر غصہ، ایروگینس، انا، ایگو اور ایک عجیب سی چڑچڑاہٹ بھر دی ہے۔ ہم ایسی اندھی دوڑ میں پھنسے ہیں جس کی منزل کسی کو نہیں پتا ہے۔ اس سائیکولوجیکل ٹینشن کا علاج دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز کے مطابق ایک بہت پاورفل طریقے میں چھپا ہے، اور وہ ہے ایگو کنٹرول کرنا اور دا پریکٹس آف گریٹیٹیوڈ یعنی شکر ادا کرنا۔ ذرا امیجن کیجئے، جب ایک انسان اپنا اسٹیٹس، اپنی ڈگری، اپنا بینک بیلنس اور اپنی ایروگینس کو پیچھے چھوڑ کر دن میں 5 بار اس مٹی پر دا سپریم کریٹر یعنی اللہ کے آگے اپنا ماتھا ٹیکتا ہے، تو ہیومن بیہیویورل سائیکالوجی کنفرم کرتی ہے کہ یہ فزیکلی ڈاؤن ٹو ارتھ پوسچر انسان کے گھمنڈ کو نیچرلی توڑ دیتا ہے۔
جب آپ کی نماز کی شروعات ہی یعنی آغاز ہی الحمدللہ سے ہوتا ہے، یعنی شکر ہے اس اللہ کا، اس سے ہوتا ہے، تو یہ گریٹیٹیوڈ نیچرلی آپ کی پرسنالٹی اور آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں ڈیپلی شامل ہو جاتا ہے۔ دن میں 5 بار دنیا کی ٹینشن سے بریک لینا اور اپنے اس عظیم مالک سے کنیکٹ ہونا دراصل ایموشنز کو ریگولائز کرنے، موڈ ٹھیک کرنے اور اندر سے ایک ہائیلی سیٹسفائیڈ اور کول مائنڈڈ انسان بننے کا پرفیکٹ بیہیویورل تھراپی پیکیج ہے۔ اور اب آخر میں آتا ہے ہمارا سب سے عظیم پلر، یعنی دا سائیکولوجی آف جماعت، سوشل ہیلنگ۔ سائنس کی اسٹڈیز چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ آج ان اسمارٹ فونز اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے دور میں لوگوں کے آپس کے کنیکشن انتہائی کمزور ہو چکے ہیں۔ امریکہ کے سرجن جنرل نے آفیشیل رپورٹ میں لونلینس یعنی اکیلے پن کو ایک ایسی وبا بتا دیا، ایسی بیماری بتا دیا جو ہارٹ اٹیک کی جتنی ڈینجرس ثابت ہو سکتی ہے۔ ہیومینٹی ٹیکنیکلی کنیکٹڈ ہے لیکن پریکٹیکلی پوری طرح آئسولیٹ ہو چکی ہے۔ ایسی ڈسکنیکٹڈ دنیا کے دور میں ذرا مسجد میں ہونے والی جماعت کی سائیکالوجی پر غور فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا یہ اسٹرکچر نہ صرف انسان کے دماغ اور جسم کے لیے پرفیکٹ نکلا بلکہ پوری سوسائٹی کا ایک بہت پاورفل فری ٹریٹمنٹ بن گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب اکیلے نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ ہے۔ امیجن کیجئے اس منظر کو جب ایک ہی محلے کا سب سے امیر ترین شخص اور ایک عام غریب مزدور روزانہ دن میں 5 بار اپنے اکیلے پن اور اپنے گھر کی دیواروں سے نکل کر ٹھیک ایک ہی مسجد میں جمع ہوتے ہیں۔ جب یہ لوگ ایگزیکٹ کندھے سے کندھا ملا کر اور قدم سے قدم ملا کر ایک سیدھی لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، ایک سیدھی لائن میں جماعت اسٹیبلش کرتے ہیں، تو یہ کوئی عام سوشل گیدرنگ نہیں ہوتی۔ ان کے بیچ سے امیر اور غریب، گورے اور کالے کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ سائیکالوجی کی ریسرچز بتاتی ہے کہ جب انسان دوسروں کے ساتھ مل کر ایک ایسی موومنٹ کرتا ہے تو جسم میں خوشی والے ہارمون ریلیز ہوتے ہیں جسے پریکٹیکلی دا ہیومن بانڈنگ ہارمون کہا جاتا ہے۔ ایک ساتھ رکوع سجدہ کرنے سے ایک پازیٹیو انرجی بنتی ہے جو اکیلے پن اور ڈپریشن کو نیچرلی ختم کر دیتی ہے۔ ایک سماج میں انسانی ایکویلٹی، آپس کا بھائی چارہ اور سپورٹ نیٹ ورک اس سے زیادہ گرانڈ اور پریکٹیکل فارمیٹ میں دنیا کی کوئی بھی ہائیسٹ اتھارٹی آج تک ڈیزائن نہیں کر سکی۔ تو دوستو، ان تمام سچائیوں، ان تمام فیکٹس کو سامنے رکھا جائے تو یہ بات بالکل ثابت ہو جاتی ہے کہ نماز کسی پر بوجھ نہیں بلکہ اللہ کا اپنے بندوں پر ایک عظیم احسان ہے۔ یہ ایک ایسی ڈیوائن پرسکرپشن ہے، ایک ایسا نسخہ ہے جو ہمارے بنانے والے نے ہماری بھلائی کے لیے بنائی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی ہیلتھ سسٹم، کوئی بھی جم یا کوئی بھی میڈیٹیشن سینٹر دن میں 5 بار ایسی فری، لاجواب اور مکمل فزیکل مینٹل ایکسرسائز نہیں دے سکتا۔ آج کے اس تیز دور میں جب دنیا بھر کے ڈاکٹرز اور سائیکائٹرسٹ اسٹریس، انزائٹی اور ہڈیوں کے درد سے پریشان لوگوں کو یوگا، میڈیٹیشن، ارتھنگ اور مائنڈ فلنس جیسی مہنگی تھراپیز لکھ کر دے رہے ہیں، وہاں مسلمانوں کے پاس 1400 سال پہلے سے یہ لاجواب اور مفت نسخہ موجود ہے۔ امریکہ کے ایک مشہور نیورو سائنٹسٹ ڈاکٹر اینڈریو نیوبرگ نے اپنی سالوں کی اسٹڈی سے یہ ثابت کیا، لگاتار عبادت اور دھیان دماغ کی بناوٹ یعنی دماغ کے اسٹرکچر کو ٹھیک کرتا ہے اور انسان کو بری عادتوں سے بچاتا ہے۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ سائنس تو ہمیں آج جا کر یہ سب نئی باتیں اور میڈیکل سائنس بتا رہی ہے، لیکن جو انسانیت کی کتاب ہے یعنی ہمارے اسلام کا اصول، وہ ٹھیک اس پہلے دن سے پرفیکٹ تھا، آج بھی پرفیکٹ ہے اور تا قیامت تک پرفیکٹ اور بہتر رہے گا۔ ہمیں اپنی عبادتوں کو ثابت کرنے کے لیے ان سائنس یونیورسٹیز کی ویلیڈیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ریسرچز تو صرف ہمارے ایمان کو رینیوبل اور سپریم کریٹر کی قدرت کو ڈیپلی سمجھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس ویڈیو کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ آپ نماز کو ایک بالکل نئے نظریے سے دیکھیں، ایک نئے پرسپیکٹو سے دیکھنا شروع کریں۔ یہ صرف اٹھنے اور بیٹھنے کا نام نہیں ہے بلکہ اپنے خالق سے باتیں کرنے، دماغ کو سکون دینے اور اپنے جسم کے ہر ایک حصے کو زندہ رکھنے کا بہترین طریقہ ہے۔ دن میں 5 مرتبہ مسجد کے میناروں سے گونجنے والی آواز دراصل الارم کلوک ہے جو ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف بلاتا ہے۔ زندگی کتنی ہی بزی کیوں نہ ہو، نماز کے لیے وقت ضرور نکالیں، کیونکہ مؤذن جب کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، تو اس کے فوراً بعد ہی کہتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ یعنی اصلی کامیابی، ٹرو سکسیس اور صحت کا راستہ نماز کے سجدوں سے ہو کر ہی گزرتا ہے۔ تو
تو آج کی سائنس اور ہسٹری کے اس گرانڈ ملاپ کو دیکھنے کے بعد ہماری اور آپ کی کوئی بھی نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تھینک یو فار واچنگ دا ویڈیو۔ اللہ حافظ۔